اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں جس کا نام ہے جی ہاں ہمارا اسلام پروگرام ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ پیارے سے پروگرام ہے۔ یہ کون سا پروگرام ہے؟ پیارے سا پروگرام ہے، آپ جانتے ہوں گے، اور اس میں پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گل ہے، باغ خلیل کا گل ہے، زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہاں دونوں اعلیٰ دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ پاک جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کا کیا نام تھا؟ دیکھیں آپ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئے مل کے درود پاک پڑھتے سیگمنٹ کا نام، تو مل کے کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ مل کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پیارے بچوں، بعض بچے نا غلطی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اولا ہو نہیں ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے؟
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آج کا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہے؟ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا إلا بحبل من اللہ، بحبل من اللہ وحبل من الناس، وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کا شوق رکھنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنی بھی چاہیے اور اچھے انداز میں کرنی چاہیے، اچھے مخارج کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہاں پیارے بچوں، اگر آپ نہیں سیکھیں گے قرآن پاک پڑھنا، اگر آپ پڑھیں گے اور سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں غلطیاں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک پڑھنے سے؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ کتنے؟ ایک حرف پر 10۔ جیسے الف لام میم، یہ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف، یعنی 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو ہمیں قرآن پاک ہر روز پڑھنا چاہیے، قرآن پاک ہر روز پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو کو جا من کو جا، 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 کا تو کو جا من کو جا،
تیرے اجم تیرے گنر اور یہ لب طلب طلب تیرے گنر اور یہ لب طلب طلب تو عطا گی عطا تو عطا گی عطا تو عطا گی عطا کو جا من کو جا تو 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 حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاسے ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میرے آقا تو کو جا من کو جا 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 دگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کو جا من کو جا 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 دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی آنسوؤں کی زبان میری ترجمان آنسوؤں کی زبان میری ترجمان آنسوؤں کی زبان میری ترجمان دل سے نکلے صدا دل سے نکلے صدا دل سے نکلے صدا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میرے آقا تو کو جا من کو جا
جا من کو جا سبحان اللہ، تو کجا من کجا، کتنا پیارا شعر ہے نا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا کمال کی شان اور میری کیا اوقات. تو کجا من کجا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا. ہاں بچہ بچہ بول اٹھا یار، بچہ ذرا شاندار نعرہ ہونا. بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ عطار کا. سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے ہے، آمین. جی کچھ کالس چلاتے. میرا نام محمد خضر زتاری ہے، میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حسان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام ہمارا اسلام بہت اچھا لگتا ہے. میری آج آپ کے پروگرام میں تیسری کال ہے. میں آپ کو نعت سنانا پسند کروں گا. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جزاک اللہ خیر. اسلامی زندہ باد. زندہ آباد دعوت اسلامی زندہ آباد. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. لاسٹ میں آنسر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد عبد طارق ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک کلام سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. اس مدینہ ہمارا مدری چینل. آمین. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. آج کا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی. دوبارہ سوال کر لیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. پیارے بچوں، ہمارے اس ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کیلنڈر ہوتے ہیں، کیلنڈر کے اندر جواب ہوتا ہے اور اس کارڈ کے اندر سوال ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں. اچھا، ٹیم میں سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. ٹیم میں سے ہمارے ایک بھائی آ رہے ہیں اور سوال نمبر 1 ہے اور کیلنڈر نمبر بھی 1 ہے اور جواب نمبر بھی 1 ہے. جی آپ کا کیلنڈر یہ رہا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا اس سائڈ آ جائیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں گے. سوال ہے آپ سے، فرعون نے کس نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی؟ فرعون نے کس نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی؟ فرعون نے کس نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی مائک دیں، یہ لے مائک. حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوال یہ ہے، فرعون نے کس نبی علیہ السلام کی
بات نہیں مانی تھی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی ہاں پیارے بچوں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو وہ ہلاک ہو گیا. تو کیا وہ ہلاک ہو گیا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائیں، جو ہمیں رستہ بتایا، ہمیں اسی پر چلنا ہے. آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آپ آئیں گے؟ اچھا چلے آ جائیں. سوال ہے آپ سے، سوال ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں، پھر کرتے ہیں سوال آپ سے. آپ آ گئے؟ اچھا تو مائک تو رکھ دیں. چلیں یہاں رکھ دیں مائک. سوال ہے آپ سے، کس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں. جی کس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ مائدہ. سورہ آل عمران، جی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ ماں پارے میں، پہلے پارے میں بھی ہے. جی ہاں پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. کی میں آ جائیں آپ. سوال ہے آپ سے، کس اسلامی مہینے کا نام شین سے شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے آپ چلے جائیں. اب یہاں سے، کس اسلامی مہینے کا نام شین سے شروع ہوتا ہے؟ ڈھونڈے ڈھونڈے. یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ شین سے اسلامی مہینے کا نام شروع نہیں ہوتا. اچھا آپ کو یہ لگ رہا ہے شین سے شعبان نہیں آتا؟ شعبان بھی تو آتا ہے. آپ نے اس میں شوال کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ اچھا جواب یہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو مطلقاً شین کہا تھا نا. چلے مائک دیں، مائک دیں. شوال. ویسے آپ بتائیں شین سے کتنے مہینوں کے نام آتے ہیں؟ چلیں بتائیں. دو. کون کون سے؟ شوال اور شعبان. شعبان اور شوال. اور نہیں آتے؟ محرم، صفر، نہیں. ربیع الاول؟ نہیں. نہیں. آپ نے یعنی کہ فائنل کر لیا شوال ہی ہے. جی آپ پیارے بچے، انہوں نے شوال کہا. اگر یہ شعبان بھی کہتے تو ان کا جواب درست ہوتا، لیکن انہوں نے شوال کہا، پھر بھی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. پیارے بچوں، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ محرم. سفر کی آمد ہے. تو پیارے بچوں، سفر کی آمد ہے تو ایک پروگرام بھی آتا ہے نا جس کا نام ہے ذوق نات. جی ہاں، ذوق نات پروگرام بھی آنے والا ہے، تو ہمیں ذوق نات پروگرام بھی دیکھنا ہے. جی ٹیم بھی آ جائیں. سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ادھر آ جائیں. سوال ہے، قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ یار بچے کسی کو پتہ ہے قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ کتنے رکوع ہیں؟ رکوع پتہ ہے؟ کتنی آیتیں ہیں؟ آیتیں پتہ ہیں؟ چلیں پوچھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ سے. قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 4 یا 14 یا 2؟ 19 12 4 8 10. یہ آخر میں تو نہیں ہوگا اس کا جواب؟ 7. مائک دینا. 7. قرآن پاک میں کتنی منزل ہیں؟ 7. پکی بات ہے. چلیے یہ کہہ رہے 7 منزلیں ہیں. اور پارے کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ انہیں مائک دیں. 30 پارے. اچھا رکوع کتنے ہیں؟ جی مائک دین. 6666. چلے برابر میں مائک دیں. رکوع کتنے ہیں؟ 540. اور آیتیں
مائک دینا. 6666. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. جی ہاں پیارے بچوں, ہمیں یہ سب بھی یاد رکھنا چاہیے کتنے پارے ہیں, کتنی صورتیں ہیں, کتنی آیتیں ہیں, کتنے رکوع ہیں. جی پیارے بچوں, کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ اچھی باتیں لینی چاہیے یا کال لینی چاہیے؟ دیکھیں کالس لینا, کالس چلیں کالس چلا دیں. میرا نام محمد فرحان اطاری ہے. میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حسان بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جزاک اللہ. آمین, جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل آخر میں جواب بتائیں گے. نیکسٹ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چلیں دیکھتے ہیں. نیکسٹ. میرا نام نور فاطمہ ہے. میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں آپ کو کلام سناؤں گی. تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے؟ جواب دے دینا الحمدللہ. ہم سب ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حسان بھائی, آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج میں مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی آپ پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے؟ ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے؟ جی ہاں, ٹیم اے کو بھی پکچرز دکھائی جائیں گی, ٹیم بی کو بھی پکچرز دکھائی جائیں گی, پھر ان سے سوال ہوگا. ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیں. دودھ, مچھلی, سیر, کھجور. سوال ہے ٹیم اے آپ سے, گھبرا کیوں رہے؟ پہلے تو یہ بتائیں, سوال پتہ ہے کیا سوال ہوگا؟ یہ پہلے آپ نے یعنی کہ دماغ میں سوچ لیا؟ اچھا, لیکن سوال میں بتا دیتا ہوں. ان میں سے کون سی چیز کو انسان کے لیے مکمل غذا کہا گیا ہے؟ جی دودھ. دودھ. چلیں برابر میں مائک دیں. دودھ. دودھ. چلیں برابر میں مائک دیں. دودھ. دودھ یعنی دودھ کو مکمل غذا کہا گیا ہے. جی. اچھا, چلیں اسکرین کیا بتاتی ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں, دودھ کو مکمل غذا کہا گیا ہے. ہمیں دودھ پینا چاہیے. جی ہاں, بعض بچے ہوتے ہیں جو دودھ نہیں پیتے ہیں, پینے کیلشیم وغیرہ کی کمی بھی ہو جاتی ہے. جی ہاں, اس نیت سے آپ دودھ پئیں کہ دودھ پئیں گے طاقت آئے گی, ہم علم دین حاصل کریں گے, علم دین حاصل کر کے آگے ہم پہنچائیں گے, نماز پڑھیں گے, طاقت آئے گی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. ٹیم بی کے لیے پکچرز دکھائیں. اونٹ, بکری, دمبا, زرافہ. سوال آ گیا آپ کے لیے, ان میں سے کس جانور کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے؟ جی اونٹ. اونٹ. اونٹ کو جہاز کہا جاتا ہے. جی. پھر جہاز کو جہاز کہا جاتا ہے, اونٹ کو جہاز کہا جاتا ہے؟ جہاز کو جہاز کہا جاتا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کو جہاز کہا جاتا ہے. ریگستان کا جہاز کہا جاتا اچھا, ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. اچھا, چلے برابر میں مائک دیں. اونٹ. اونٹ کہاں ہے؟ پکچر میں. پکچر میں. اور پکچر کہاں ہے؟ اسکرین میں. اسکرین کہاں ہے؟ یہ. چلیں برابر میں مائک دیں. اونٹ.
اونٹ. چلیں اسکرین کیا بتاتی ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. جی ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیں. دریائے نیل، دریائے سندھ، دریائے دجلہ، اور یہ دریائے راوی. جی ہاں دریائے راوی تھا. یہ سوال ہے آپ سے، ان میں سے کون سے دریا کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے؟ جی بتائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم قاری صاحب سے وہ آیت مبارکہ بھی سنیں گے. مائک دیں. دریا نیل. دریائے نیل. جی برابر میں مائک دیں. دریائے نیل. جی برابر میں. دریائے نیل. دریائے نیل. اچھا چلیں اوپر مائک دیں. دریائے نیل. دریائے نیل. آپ بھی بتائیں. دریائے نیل. دریائے نیل. آپ بھی بتائیں. دریائے نیل. چلے اسکرین کیا بتاتی ہے؟ جی ہاں قرآن پاک میں دریائے نیل کا ذکر ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی قاری صاحب کون سی آیت مبارکہ ہے، کون سا پارہ ہے آیت مبارکہ، اگر آپ سنا دیں. سنا دیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم. پارہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 16. پارہ نمبر 16. جی ہاں پیارا نمبر 16 میں. اور سورہ طہ. سورہ طہ. جی ہاں. اور آیت نمبر 49. آیت نمبر 39. جی ہاں آیت نمبر 39. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں ٹیم بی کے لیے پکچرز دکھائیں. جی کیا آ گیا؟ تک ملنگا. اور یہ کیا آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ السی کے بیچ. اور یہ بیچ آ گئے سورج مکھی کے بیچ. اور یہ کیا آ گئے؟ کدو کے بیچ. اتنے سارے بیچ کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ ایک کدو کے بیچ اور السی کے بیچ، اور دیکھیں آپ نے؟ اچھا آپ نے دیکھیں؟ آپ سے سوال ہے. نہیں دیکھے تو آج دیکھ لیا آپ نے آج. چلے جی سوال ہے آپ سے، گرمی کے موسم میں ان میں سے کون سے بیج پانی وغیرہ میں ملا کر پیے جاتے ہیں؟ جی تک ملنگا. تک ملنگا. چلیں تک ملنگا. تک ملنگا. چلیں برابر میں مائک دیں. تک ملنگا. ایان بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے، چلیں آپ بھی بتائیں. ایان بھی کہہ رہے. تک ملنگا. جی ہاں پیارے بچوں تک ملنگا. دیکھتے ہیں اسکرین کیا بتاتی ہے. جی ہاں پیارے بچوں تک ملنگا کو مشروبات میں ملا کر بھی پیا جاتا ہے، اور پانی میں بھی گرمی میں ملا کر، گرمی میں پانی میں ملا کر، گرمی میں پانی میں ملا کر بھی پیا جاتا ہے کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں یہ سیگمنٹ ہو گیا مکمل. اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ اچھی باتیں کریں یا آسان سوالات کریں؟ اچھی بات ہے چلیں ہم کر تو لیں، لیکن آپ وہی پچھلی ریپیٹ کر رہے ہوتے. اب کوئی ایسی اچھی بات بتائیں جو آج کوئی نہیں لے کر آئے. یونیک ہو کوئی. 4 کوئی یونیک بات ہو جو ہم نے پہلے پروگرام میں نہ کی ہو. چلے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی اچھی بات بتا رہے تھے آپ. ٹیم ہے میں پودا لگانا. پودا لگانا چاہیے. یہ تو اتنے دنوں سے ریپیٹ ہو رہی ہے. چلیں اچھی بات ہے یہ بھی. چلیں برابر میں. ہمیں پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہیے. جی ہاں ہمیں پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہیے. اور ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. جی ہاں پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. ہمیں بندوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے. جی ہاں ہم بندوں سے امید کیوں رکھیں؟ ہم بندوں سے امید کیوں رکھیں؟ ہم رب سے امید کیوں نہ رکھیں؟ ہاں جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ خالق حقیقی ہے، ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے. جی آپ بھی بتا رہے تھے. چلے مائک دینا. کوئی نئی بات ہے یا وہی پرانی؟ جب بھی ہمیں برے خیال آئیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب ہمیں برے خیالات آئیں
تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے. جی اور کوئی بتا رہے ہیں اچھی بات؟ پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. نئی بات بتائیے. اچھی بات ہے, بالکل اچھی بات, لیکن نئی بات بتائیں نا, کوئی نئی لے کر آئے. ہمیں اب چلے مائک دینا. ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. قیامت کے دن ایک پانی کے ایک ٹکرے کا حساب ہوگا. جی ہاں پیارے بچوں, ہمیں پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, پانی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں وضو میں بھی دیکھا گیا ہوگا کہ کلی کر رہے ہوں گے, ناک میں پانی چڑھا رہے ہوں گے, لیکن نلکا بند نہیں کریں گے. تو کیا نلکا کھلا رہتا ہے, پانی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں پیارے بچوں, قیامت کے دن جو ہم پانی ویسٹ کر رہے ہیں ابھی, قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو, ہمیں اسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی سیپلنگ پلانٹس فار میک ٹریز. اچھا, اس کا ترجمہ ہی بتا دیں. پودا لگانا ہے, درخت پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. اگر یہ آپ نے کہہ دیا تو اس کو نعرے کے انداز میں کہہ دیں. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے, انگلش میں بھی کہتے ہیں نا اس کو نعرے کے اسٹائل میں. سیپلنگ پلانٹس سیپلنگ پلانٹس فار میک ٹریز. فار میک ٹریز. ٹھیک ہے, فار میک ٹریز. جی اور کوئی؟ اچھی بات ہے. کہاں گئی؟ اتنے سارے تو ہاتھ تھے. اور کوئی نہیں بتا رہے؟ نہیں بتا رہے؟ نہیں. پیارے بچوں, ہم جب رستے میں جا رہے ہوں تو ہمیں پتھر وغیرہ بھی سائڈ پر کر دینے چاہیے. کوئی ایسی چیز ہو جو مضر دے یعنی تکلیف دے تو ہمیں اسے سائڈ پر کر دینا چاہیے. نہ کہ ہم, بعض بچے ہوتے ہیں نا, جا رہے ہوتے ہیں, ایک لات مار دی اسے, تو پتھر یا کچھ بھی تھا وہ روڈ کے بیچ میں آ گیا. اب کوئی بائک اسپیڈ میں بھگا کے آ رہا ہوتا ہے تو کوئی کار وہ پھسل بھی سکتی ہے. ویسے ہی بارش کا موسم ہے تو ہمیں گلی محلے صاف رکھنے چاہیے. گلی محلے صاف رکھنے چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں, آسان سوالات کے لیے ریڈی ہیں؟ کیسے ریڈی ہیں آپ؟ تو جوابات دیں گے نا, سوال تو میں کروں گا, پھر آپ کیسے ریڈی ہیں؟ جواب کے لیے ریڈی ہے نا؟ جی ہاں, چلے جواب دیں پھر آپ ٹیم اے سے. بس 2 سوال کریں گے ہم ٹیم اے سے, ایک ٹیم اے سے اور ایک ٹیم بی سے, کیونکہ وقت کم ہے. ٹیم اے سوال ہے, کون سی نماز میں 3 رکعتیں فرض ہوتی ہیں؟ فجر میں, ظہر میں یا مغرب میں؟ فجر میں 3 رکعت فرض ہوتی ہے. مغرب میں. چلیں برابر میں مائک دیں. مغرب. جی ہاں پیارے بچوں, مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. بھی آیان بھائی سوال ہے آپ سے, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سب سے پہلے کون سا پرندہ رکھا تھا؟ طوطا, چڑیا یا مینا؟ طوطا. پکی بات ہے. جی ہاں, ان کا جواب درست ہے. چلیں کچھ کالز ایک ساتھ دے دیں. میرا نام محمد امزان نتاری ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو ایک کلام سناؤں گا. سنائیں. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, پردوں سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. آمین, جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. آج کا سوال تھا, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہے؟ اور جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. جی ہاں, ہمیں اجازت دیجیے, ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام.
हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया